بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کی وسعت میں انسان کی دلچسپی کوئی نئی بات نہیں۔ ہم رات کے وقت صاف آسمان میں اپنی نظر کو اٹھائیں تو ہمیں نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ نظر آتا ہے۔ ان سب نظر آنے والے ستاروں اور سیاروں میں ہمیں کچھ فرق تو اپنی آنکھ سے ہی نظر آ جاتا ہے، یعنی کوئی ستارہ ہمیں اپنی زمین سے قریب معلوم ہوتا ہے اور کوئی بہت دور۔ لیکن اگر آج کی سائنس اتنی جدید نہ ہوتی اور ہمارے پاس اس کائنات کو دیکھنے کے لیے جدید ترین ٹیلیسکوپس نہ ہوتی تو ہم بھی اس کائنات کی وسعت کا اندازہ نہ لگا پاتے۔ ہم اس ویڈیو میں ناسا اور دیگر خلائی اداروں سے حاصل ہونے والے اعداد و شمار سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر اس کائنات کی کوئی حد بھی ہے کہ نہیں۔ ڈیپ سپیس یعنی گہرا خلا واقعی اربوں خربوں نوری سال پر پھیلا ہوا ہے یا یہ محض آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ اللہ اکبر کا حقیقت میں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ آج اللہ اکبر کا حقیقی معنی دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ایک نظر اٹھاتے ہیں کائنات کی بے حساب وسعتوں پر۔ ہم اپنی زمین پر چلتے ہوئے رفتار کلومیٹر پر آور یعنی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جانتے ہیں۔ موٹر ویز اور ہائی ویز پر گاڑیوں کی رفتار 120 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ ہم انسان اگر ہوا میں تیز ترین سفر بھی کر لیں تو بھی یہ رفتار 800 سے 900 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہو پاتی۔ اگر بات ہو کائنات کی وسعت کی تو یہ کلومیٹر بہت ہی بے حیثیت ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی کیلکولیٹر ایجاد ہی نہیں ہوا جو ہمارے یونیورس کی پیمائش کلومیٹرز میں کر سکے۔ اسی لیے یہاں پر بات ہوتی ہے روشنی کی رفتار یعنی سپیڈ آف لائٹ کی۔ روشنی آج تک اس کائنات میں سب سے تیز ترین دوڑنے والی چیز ہے اور روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ رفتار اتنی زیادہ ہے کہ روشنی صرف 1 سیکنڈ میں ہماری زمین کے گرد 7 مرتبہ چکر لگا سکتی ہے؟ لیکن ابھی تک اور شاید کبھی بھی انسان کے لیے اس سپیڈ سے دوڑ پانا ممکن ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آئنسٹائن کے قانون کے مطابق خلا میں اگر کوئی بھی ماس اس سپیڈ سے دوڑے گا تو وہ خلا میں موجود پریشر کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر سپیڈ آف لائٹ کا تذکرہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہم کائنات کی ان وسعتوں کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں۔ دوستو، یہ ہماری زمین ہے جہاں ہم 7.5 ارب انسانوں کے علاوہ لاتعداد اور ان گنت مخلوقات آباد ہیں۔ یہ رہنے کے لیے ایک وسیع و عریض گھر ہے، جہاں ایک حصے میں دن ہوتا ہے تو دوسرے حصے میں رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اگر اپنی اس زمین کو ہم سولر سسٹم کے سب سے بڑے سیارے جوپیٹر کے پاس لاتے ہیں تو ہمیں یہ چھوٹی سی لگتی ہے، کیونکہ جوپیٹر ہماری زمین سے 318 گنا زیادہ بڑا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ہماری زمین ایک انڈا ہے جبکہ جوپیٹر ایک فٹ بال جتنا بڑا۔ ہماری زمین سے جوپیٹر کا فاصلہ 884 ملین کلومیٹر یعنی 88 کروڑ کلومیٹر ہے۔ اگر ہماری گاڑی 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی سپیڈ سے چلے تو ہمیں جوپیٹر پر پہنچنے کے لیے 1 لاکھ سال کا وقت لگ جائے گا۔ لیکن اگر یہی کام روشنی کو کرنا پڑے تو روشنی صرف 43 منٹ میں زمین سے جوپیٹر پر پہنچ جائے گی۔ اب اسی جوپیٹر کو ہم جب سولر سسٹم کے کنگ یعنی سورج کے پاس لے کر جاتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارا سورج تو اس جوپیٹر سے بھی 10 گنا زیادہ بڑا ہے۔ لیکن کائنات کی وسعتوں کی یہ کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ سولر سسٹم تو خود اس یونیورس میں ایک بے نام سا نشان ہے۔ دراصل ہمارے سولر سسٹم جیسے کروڑوں سولر سسٹم ہیں اور یہ سب مل کر بناتے ہیں ایک گلیکسی۔ ہمارا نظام شمسی جس گلیکسی کا حصہ ہے اسے ملکی وے گلیکسی کہا جاتا ہے۔ اگر روشنی ملکی وے گلیکسی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک جانا چاہے تو روشنی کو بھی ایسا کرنے میں 1 لاکھ سال کا عرصہ لگ جائے گا۔
हमारी गैलेक्सी के पास एक दूसरी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। ये मिल्की वे से करीब तरीन गैलेक्सी है, लेकिन फिर भी इतनी दूर है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी से मिल्की वे गैलेक्सी तक रोशनी को पहुंचने में 25 लाख साल का अरसा लग जाएगा। नासा से हासिल अदादो-शुमार के मुताबिक हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तकरीबन 1 अरब के करीब सितारे और सियारे पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये भी आपके लिए हैरान कुन है तो सुनें और जानते चलें कि मिल्की वे गैलेक्सी भी इस जहान में एक नुक्ते की हैसियत ही रखती है। बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप बनाती हैं और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जिस लोकल ग्रुप का हिस्सा है उस ग्रुप में 50 गैलेक्सीज हैं, जबकि ऐसे बहुत से लोकल ग्रुप्स मिलकर बनाते हैं सुपर क्लस्टर। हमारा लोकल ग्रुप जिस क्लस्टर का हिस्सा है उसे विर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है, और विर्गो सुपर क्लस्टर इस कदर बड़ा है कि रोशनी को इस क्लस्टर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर जाने के लिए 1 करोड़ साल का अरसा लग जाए। विर्गो सुपर क्लस्टर में 700 से ज़्यादा गैलेक्सीज पाई जाती हैं, और इस सुपर क्लस्टर की सबसे बड़ी गैलेक्सी IC1101 है, जो मिल्की वे गैलेक्सी से साइज़ में 50 गुना बड़ी है। अमेरिकी खलाई अदारे नासा के अंदाज़ों के मुताबिक IC1101 गैलेक्सी में 100 अरब से ज़्यादा सितारे पाए जाते हैं। 1 लाख से ज़्यादा सुपर क्लस्टर मिलकर बनाते हैं हमारी यूनिवर्स, यानी ये कायनात। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये सिर्फ इस कायनात की खोज है जिसे हम आज तक देख पाए हैं, और साइंसदानों के मुताबिक ये सिर्फ 4% यूनिवर्स है जिसे हम आज तक देख पाए हैं। बाकी की 96% कायनात हम आज तक देख ही नहीं पाए, क्योंकि इतनी दूर से रोशनी का ज़मीन पर आना मुमकिन ही नहीं। लेकिन माहिरीन फल्कियात का कहना है कि जैसे हमारी ये कायनात है, ऐसी और भी बहुत सी कायनातें हों, और मुमकिन है वहाँ कोई रहता भी हो, लेकिन किसी और शक्ल या ज़िंदगी की किसी और रूप में। दोस्तों, ये है अल्लाह अकबर का हकीकी मायने। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन 7 आसमान और 7 ज़मीनें उसके दाएं हाथ पर होंगी, और आयतल कुर्सी में फरमाया कि उसके इल्म का अहाता नहीं किया जा सकता। यानी अल्लाह ताला की ज़ात इस कदर वसी है कि हम उस पाक ज़ात की सिर्फ़ एक सिफ्त यानी उसके इल्म का अहाता भी नहीं कर पाते, तो हम उस अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बुलंदियों और उसकी वुसअतों और उसकी खुदाई का अहाता कैसे कर पाएंगे। बस हमें यही यकीन रखना चाहिए कि इस सब कायनात और जहान का बनाने वाला, पालने वाला और एक दिन इसे तबाह कर देने वाला वो ख़ुद अल्लाह है, जो अज़ल से मौजूद है और अबद तक मौजूद रहेगा। उसके अज़ल की कोई हद नहीं और उसके अबद की भी कोई हद नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।